وہ تو صرف اس حد تک تھا، اس میں کوئی ایک آدھ اور چیزیں تھیں۔ جو دوسرا نیب امینڈنگ آرڈیننس تھا، جس میں جو نیب کے دائرہ کار کو اور جو جرائم ہیں نیب کی زمرے میں آتے ان کی تشریح کو تبدیل کیا گیا، اور کچھ پروسیجرل چیزیں بھی اس میں، کچھ ضابطۂ کار کی چیزیں بدلی گئی، وہی پینڈنگ تھا پچھلے 7 ماہ سے۔ اور وہی بل جب نیشنل اسمبلی میں آیا کمیٹی سے ہو کے، کمیٹی نے اس کو کچھ 7 ماہ رکھنے کے بعد ایز اٹ از ہی رکھا ہوا تھا، تو نیشنل اسمبلی میں مختلف اراکین قومی اسمبلی نے اس پہ امینڈمنٹس ڈالی تھی۔ آپ اگر یاد کریں تو جس روز قومی اسمبلی نے نیب ترمیمی بل پاس کیا، یہ تقریباً 4.5 گھنٹے یا 4 گھنٹے کی ایکسرسائز تھی۔ کلوز بائی کلوز یہ جو 24 ترامیم تھیں، ان کے اوپر جو محرکین تھے انہوں نے اپنا نقطہ نظر اور اپنی ترمیم پڑھ کے سنائی، اور حکومتی موقف جو ہے وہ میں نے وہاں پہ بیان کیا وزارت قانون کی طرف سے۔ اور میں اس دن بھی یہ بات کی تھی، اس کے بعد بھی جب یہ صدر مملکت نے اس کو واپس بھجوایا سینٹ سے منظوری کے باوجود کہ جی آپ اس کو ایڈوائس اور میسج کے ساتھ کہ آپ فلاں فلاں شکوں کو ریوزٹ کریں، تو اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 70% جو ترامیم تھیں ان پہ صدر مملکت کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ باقی جو 20-25% ترامیم پہ ان کا میسج تھا، اور 2-5-10% ایسے تھے جو بہت پروسیجرل ان نیچر تھے، 1-2 ہم نے ان میں سے ترامیم ان کی مانی بھی تھی۔ جوائنٹ سیٹنگ میں پھر اس کو فلور آف دا ہاؤس پہ جب لایا گیا تو اس میں جو صدر مملکت کے کنسرنز تھے ان کنسرنز کو ایڈریس کیا گیا اور بتایا گیا۔ جیسے آج بات کی گئی ہے کہ دیکھیں جی جو ترقیاتی منصوبے ہیں، کابینہ کے فیصلے ہیں، ایکنک کے فیصلے ہیں، ای سی سی کے فیصلے ہیں، ٹیکسیشن والے معاملات ہیں، ان سب کو نیب سے نکال کے این آر او دے دیا گیا ہے۔ آپ اگر ماضی میں جائیں تو یہ وہ ترامیم ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پہلے ایک آرڈیننس کے ذریعے کی، وہ آرڈیننس لیپس ہو گیا، پھر عدالتوں میں مقدمے چلے، اور پھر کیونکہ سول سوسائٹی نے، سرکاری ملازمین نے، وہ لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے عدالتوں نے جو نیب کے بارے میں لکھا اور کہا، اس کی وجہ سے پبلک اوپینین ہموار ہوئی کہ یہ اگر قانون موجودہ شکل میں رہا اور یہ ادارہ اگر اسی قانون کے تابع چلا تو اس ملک میں نہ لوگوں کے حقوق رہیں گے یا نہ ملک کا نظام چلے گا۔ نیب کی جو مس یوز آف پاورز ہیں پچھلے دور حکومت میں، اور قوانین کے غلط استعمال کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایک آمر کا بنایا ہوا قانون ہے جس میں ٹائم ٹو ٹائم امینڈمنٹس آنی چاہیے تھی، سیاسی جماعتوں کی غلطی ہے۔ میں بشمول پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے یہ بات کروں گا کہ یہ ترامیم بہت پہلے ہونی چاہیے تھی، شاید آج ملک کا نقشہ یہ نہ ہوتا، معاشی نقشہ جو ہے۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں یہ ترامیم کی گئی، ویل ڈیلیبریٹڈ تھی، اور یہ وہی ترامیم ہیں زیادہ تر جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے دور میں نومبر 2021 میں ایک ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے کی تھیں۔ رہی بات کچھ مزید ترامیم کی، تو اس پہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہاں ہم نے جو ان کی ترامیم نہیں مانی، ان میں ایک ترمیم تو یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کو تعینات کر دیا جائے، یعنی کہ جو جج صاحب 1,60,000 یا 1,80,000 پہ 60 سال کی عمر پہ ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کو ایک اچھا خاصا پیکج آفر کر کے 10 لاکھ روپے مہینے پہ فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی۔ ہم نے اس کو ختم کر دیا، ہم نے پرانے لاء کو بحال کیا، ہم نے کہا کہ یہ اختیار جو ہے یہ صوبے کے چیف جسٹس کا ہے، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 175 عدلیہ کی انتظامیہ سے علیحدگی کی بات کرتا ہے اور عدلیہ کی آزادی کی بات کرتا ہے۔ ہم ریٹائرڈ لوگوں سے لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے نہیں کروانا چاہتے۔ حاضر سروس سیشن ججز جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کے جج ہوں گے۔ ٹینیور کی بھی ہم نے انہیں وہ 3 سال کی جو پروٹیکشن ہے وہ بالکل مقررہ نے اسی طرح ان کی رکھی ہے۔ جو ترمیم ان کی نہیں مانی گئی وہ چیئرمین نیب کا تقرر کا طریقہ کار تھا، اس کو ہم نے وہی رہنے دیا، لیکن ان کا جو شروع سے دن سے جو ایکسٹینڈیبل نہیں تھا، اور اس میں شاہد اورکزئی کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایگزامن کر کے کہا کہ یہ انڈیپینڈنس ادارے کی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے عہدے میں میعاد عہدہ میں توسیع نہ کی جائے، اس کو ہم نے ختم کیا، کیونکہ یہ جو پچھلے چیئرمین صاحب تھے شاید یہ پچھلی حکومت کو بہت پسند تھے، اور وہ انہیں تاحیات جب تک ان کی حکومت تھی وہ انہیں ساتھ رکھنا چاہتے تھے۔ یہ ترامیم ہم نے ضرور کی ہیں، جس میں یہ ترمیم بھی کی کہ چیئرمین نیب کا عہدہ ناقابل تجدید، یعنی کہ 3 سال کے بعد وہ دوبارہ چیئرمین تعینات نہیں ہوں گے۔
یہ ترمیم ہم نے کی کہ کچھ قانون میں سکم تھا کہ جو ڈپٹی چیئرمین ہیں، چیئرمین کی ایبسنس میں وہ پورے اختیارات چیئرمین والے استعمال نہیں تھے کر سکتے، جس کی وجہ سے ادارہ جو ہے وہ بالکل ویکیوم میں چلا جاتا تھا اور معلق ہو جاتا تھا۔ اس پہ سپریم کورٹ نے بھی کئی آبزرویشنز دی۔ اس میں کہا گیا کہ جب تک نیا چیئرمین نہیں آتا، ڈپٹی چیئرمین جو کہ پچھلی حکومت کے مقرر کردہ ہیں، ہمارا تو کوئی تعلق نہیں، عمران خان صاحب نے انہیں آج سے 8 ماہ قبل اپوائنٹ کیا، اختیار انہیں دیا گیا کہ وہ مین ویل دیکھے تاکہ ادارہ جو ہے وہ سربراہ کے بغیر نہ رہے۔ ہاں، جو ترامیم ہم نے اپنی طرف سے سجیسٹ کی، ان میں سے زیادہ تر ترامیم وہ ہیں جو کہ ہماری اعلیٰ عدالتوں نے اور ہمارے آئین نے کہا کہ لوگوں کے یہ حقوق ہیں۔ کہا جا رہا ہے جی بار ثبوت جو ہے وہ بدل دیا گیا، بار ثبوت ختم کر دیا گیا۔ بھائی بار ثبوت ختم نہیں کیا، بار ثبوت یہ تھا کہ ملزم ثابت کرے میں بے گناہ ہوں، استغاثہ کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے۔ آپ ایک بندے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں پری ٹرائل، وہ 1.5-2 سال جیل میں رہے، اس کے بعد ایک ٹوٹی پھوٹی رپورٹ فائل کر دیں اور کہیں جی اب عدالت اس سے پوچھے کہ تو نے جرم کیا ہے کہ نہیں کیا۔ آپ بھائیوں میں سے بہت سی شکلیں میری جانی پہچانی ہیں، آپ نے اسی سپریم کورٹ کے کوریڈورز میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کی درگت بنتے ہوئے دیکھی کہ آپ کیا لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ آپ 3 سال لوگوں کو جیل میں رکھتے ہیں، سرکاری ملازموں کو اور سیاستدانوں کو، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی معاف کیجئے گا، اس سے زیادہ شہادت نہیں ہے ہمارے پاس۔ انہوں نے اپنے فیصلوں میں لکھا، بریگیڈیئر امتیاز کے کیس میں، ایڈمرل منصور الحق کے کیس میں اور بے تحاشا کیسز میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہائی کورٹس نے کہا کہ بار ثبوت جو انیشل برڈن آف پروف ہے وہ پروسیکیوشن پہ رہے گا، اور یہی قانون ہے جو کہ اسلام میں بھی ہے اور جو کہ کامن لاء کا بھی پرنسپل ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت نے اکتوبر 2020 میں، اپریل 2020 میں اسلامی نظریاتی کونسل کو وزارت قانون کے ذریعے ایک چٹھی لکھی اور ان کی اوپینین دی، اور اسلامی نظریاتی کونسل کا جو آئینی مینڈیٹ ہے وہ حکومت کو شرعی، قانونی اور شرعی معاملات پہ حکومت کی معاونت ہے اور اس کو رائے دینا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے ان رائٹنگ رائے دی جو کہ اس قانون کو بناتے وقت اسمبلی کے پیپرز میں اس کو آن ریکارڈ رکھا گیا، وہ آج بھی وزارت قانون میں موجود ہے۔ اور اسلامی نظریاتی کونسل نے عمران خان صاحب کے اپنے دور حکومت میں کہا کہ سیکشن 14 جو ہے نیب کا، یہ اسلام اور شریعہ سے متصادم ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بنیادی حقوق جو ہیں 10A آنے کے بعد کہ فیئر ٹرائل ملنا چاہیے، آرٹیکل 4 کی موجودگی میں کہ ڈیو پروسیس آف لاء ہونا چاہیے، اور قرآن اور سنہ اور شریعہ کی روشنی میں بار ثبوت کا ملزم پہ ہونا کہ آپ اس کو جیل میں ڈال کے اس کو 2 سال بعد کہو کہ جی اب اپنی بے گناہی آ کے عدالت میں ثابت کرو، اور اس کے بعد پتہ چلے یہ ہے کہ نہیں۔ بھئی بنیادی کیس تو آپ بنائیں۔ ہم نے ایک اور ترمیم کی جس پہ انہیں اعتراض ہے کہ پہلے نیب کو ایک اندھا اختیار دیا گیا تھا کہ وہ انکوائری اور انویسٹیگیشن کی مد میں چاہے 4 سال 5 سال، آج کیسز موجود ہیں جو چودھری صاحبان کے کیسز ہیں، چودھری پرویز الہی کے 10 سال سے پڑے ہوئے اوپن اینڈ۔ ہم نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، نیب ایک ذمہ دار ادارہ ہے، انکوائری کریں آپ 6 ماہ میں جو کہ پولیس کو 17 دن میں کرنی ہوتی ہے، اور انویسٹیگیشن آپ کریں پھر 6 ماہ میں اگر انکوائری سے انویسٹیگیشن میں آتا ہے۔ تو کیا یہ غیر مناسب ترمیم ہے کہ آپ کو ایک ٹائم دے دیا گیا، آپ نے اس کے اندر کرنا ہے، ادارے کو پابند بنایا گیا، اور اگر آپ ٹائم زیادہ چاہتے ہیں تو آپ عدالت سے اجازت لیں گے، اس کے بغیر آپ نہیں کریں گے۔ ہاں، ایک اور غلط ترمیم یہ کی ہے کہ نیب کا یہ اختیار کہ ادھر شکایت آئی، ادھر بندے کو پکڑا، جیل میں ڈال دیا، اور 90 روز کا ریمانڈ جو ہے وہ لینا شروع کر دیا، کبھی 7 روز کا، کبھی 10 روز کا۔ دنیا بھر میں دہشت گردی کے مقدمات کے علاوہ اتنا لمبا ریمانڈ کہیں پہ نہیں دیا جاتا۔ پاکستان میں رائج قوانین میں اگر قتل کے مقدمات میں، زنا بالجبر کے مقدمات میں، ڈکیتی راہزنی کے مقدمات میں، چوری چکاری اور بینک فراڈز کے کیسز میں 14 دن کا ریمانڈ ہے۔ اگر 14 دن کے ریمانڈ سے FIA اور اینٹی کرپشن کے ادارے ختم نہیں ہوئے، اگر 14 دن کے ریمانڈ سے پاکستان میں پولیسنگ کا نظام ختم نہیں ہوا، تو نیب کو وہ کون سے الگ پر لگے ہوئے ہیں کہ انہیں 90 روز کے لیے چاہیے؟ اور آپ سب دوستوں کے سامنے ہیں مقدمات۔ آج میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جتنے سیاسی مقدمات ہیں، وہ چاہے میاں شہباز شریف کے خلاف ہو، چاہے سید خورشید شاہ کے خلاف ہو،
چاہے وہ خواجہ سعد رفیق کے خلاف ہو، چاہے وہ رانا ثناء اللہ کے خلاف ہو۔ نیب کے حوالے سے میں بات کروں گا، ان میں سے رانا صاحب تو نہیں رہے نیب کے پاس، لیکن جو ملزمان سمیت حمزہ شہباز کے اور بہت سارے لوگوں کے جو نیب کی تحویل میں شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل سمیت رہے ہیں، اگر 1 روپے کی ریکوری ہوئی ہو ان سے 90 روز کے ریمانڈ میں، تو اس قانون کو رہنے دیں۔ قانون کو اس لیے بدلا کہ ڈگنیٹی آف ہیومن بینگز جو ہے وہ بنیادی انسانی حق ہے۔ آپ کسی شخص کو عقوبت خانے میں ڈال لیں 90 روز کے لیے۔ 90 روز کا ریمانڈ شروع ہوا تھا یورپ میں، جب وہاں پہ دہشت گردی کی تحریکیں چلی تھیں اور لوگ ڈی بریف کرنے کے لیے، یعنی کہ ان کی اتنی برین واشنگ کر دی جاتی تھی کہ دہشت گردوں کی، جیسے ہمارے ہاں فدائین کا اور خودکش بمباروں کا کانسیپٹ ہے، تو ان تفتیش کاروں نے کہا وہاں پہ ظاہر ہے وہ ڈنڈے سے اور جوتے سے تو نہیں منواتے، ان کے اپنے میکنزم ہے تفتیشوں کا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس شخص کو کلین کرنے کے لیے، جوتے سے تو نہیں منواتے، ان کے اپنے میکنزم ہے تفتیشوں کا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس شخص کو کلین کرنے کے لیے، اس کی ڈی بریفنگ کرنے کے لیے 1.5 مہینہ درکار ہوتا ہے، سائیکیٹرسٹ آتے ہیں، ان کا علاج ہوتا ہے اور اس کے بعد تفتیش ہوتی ہے۔ آپ نے وائٹ کالر میں 90 روز دے دیے۔ ہم نے نئی ترمیم میں کہا ہے کہ آرڈینریلی اریسٹ نہیں آپ کریں گے جب تک کہ سٹرکچرڈ گراؤنڈز نہ ہوں، کہ یعنی کہ وہ اس کے بھاگنے کا ڈر ہے، وہ کوآپریٹ نہیں کر رہا، بار بار نوٹس کے باوجود آ نہیں رہا، وہ offense ریپیٹ کرے گا، وہ فلاں کرے گا، اور یہ وہ ساری گراؤنڈز ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلہ جات میں دی گئی ہیں۔ 7 رکنی بینچ میں کہا گیا ریسنٹ پاسٹ میں سغرا بی بی کے کیس میں، اور اس سے پہلے ایک 5 رکنی بینچ ہے سرور کیس 2017-18 میں، کہا گیا کہ یہ جو پولیس کا یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کا یہ ایک وتیرہ ہے کہ ادھر مقدمہ کمپلینٹ درج کی، ادھر گرفتار کر لیا، جیل میں ڈالا، سال 6 مہینے کے بعد کہا جی اس کے خلاف تو کوئی ثبوت نہیں ملے، اسے چھوڑ دیا جائے، اس کا مداوع کون کرے گا؟ تو انہوں نے کہا یہ جو پری ٹرائل انکارسریشن، یعنی کہ سزا ہونے سے پہلے کی گرفتاری والا ٹائم ہے، اگر آدمی بری ہو جائے اس کی کوئی مداوع ریپریشن نہیں، کون لٹائے گا اس شخص کو وہ 1.5 سال یا سارا؟ تو یہ وہ ترامیم ہیں، بارے ثبوت پہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا جو کی گئی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی 1100 ارب روپے کا این آر او دے دیا گیا۔ اور بھائی آپ نے تو آشیانہ کیس کو کہا تھا کہ یہ 16 ارب کا مقدمہ ہے، آشیانے کا نیب ریفرنس اٹھا کے دیکھ لیں، وہ 16 ارب بالآخر 23 کروڑ میں تبدیل ہوئے، اور وہ 23 کروڑ بھی سرکار کے خزانے میں جمع ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آشیانہ اقبال میں ضمانت کا مقدمہ آیا آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے، تو اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا کہ ہم نے تو آج یہ کیس دیکھا ہے، ہمیں تو شہباز شریف ایک گڈ گائے کے طور پہ نظر آ رہا ہے، اس نے تو سرکاری پیسہ بچانے کے لیے وہ کانٹریکٹ ختم کر دیا تھا کہ اس میں نقصان ہو جائے گا سرکار کو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیکیدار فرم پہ مجھے اعتبار نہیں رہا، انہوں نے وہ کمٹمنٹس پوری نہیں کی۔ تو ایک مقدمہ ہو تو ہم آپ کے سامنے رکھیں، ہماری تو تاریخ بڑی پڑی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا، خواجہ سلمان رفیق کے فیصلے میں جب اس کو ضمانت دی گئی 1.5 سال کے بعد، سپریم کورٹ نے لکھا کہ یہ کبھی ایبڈو کی شکل میں، کبھی اینٹی کرپشن لاز کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی احتساب بیورو، کبھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس، کبھی احتساب کمشنر صاحب آ گئے، یہ مختلف طریقوں سے ہمیشہ سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگانے کے لیے یہ قوانین استعمال ہوئے ہیں۔ آج سے 3 سال پہلے چیف جسٹس پاکستان نے فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، جو کہ جوڈیشل ایئر کے آغاز میں سپٹمبر میں ہوتا ہے، کورٹ روم نمبر 1 میں بھرا ہوا تھا کمرہ عدالت وکلاء رہنماؤں سے، اور یہ صدیقی صاحب اور عباسی صاحب بیٹھے ہوئے ان کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ دکھ کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی لاز جو ہیں وہ فلاڈ ہیں اور ان کا غلط استعمال ہوا ہے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو پچھلے 3 سال سے پورے ملک کے جو بیوروکریٹس ہیں، جو سرکاری ملازمین ہیں، جو کاروباری طبقہ ہے، وہ قلم چھوڑ ہڑتال پہ تھے، وہ کہتے تھے کہ اس ملک کا بھٹا بٹھا دیا ہے۔ آپ کے اربوں روپے کے جو ٹھیکے تھے ایل این جی کے پروکیورمنٹ کے، پیٹرولیم پروڈکٹس کے، آپ کی ادروائز انٹرنیشنل پروکیورمنٹ کے، وہ سارے تعطل کا شکار رہے۔ کوئی شخص یہ رسک لینے پہ تیار نہیں تھا کہ میں آج، آپ طویل المدتی معاہدے کرتے ہیں کہ آج اگر گیس کی قیمت $5 پہ آئی ہوئی ہے تو آپ کو کوئی ملک آفر کرتا ہے، یہ قطر کے ساتھ ہوا بھی، کہ آپ 5 سال کا ہمارے ساتھ اکٹھا سودا کر لیں، ہم آپ کو $5 پہ ہی دیں گے، یا گریجول 5% سالانہ بڑھائیں گے۔ لوگوں نے وہ سودے کرنے سے انکار کر دیا کہ کل کو خدا نہ خواستہ اگر گیس $4.5 پہ آ گئی مارکیٹ میں، یا $5.5 سے $5 پہ آ گئی،
تو نیب مجھے اٹھا کے حکومت خانے میں ڈالے گا اور کہے گا کہ یہ جو $300 ملین کا نقصان ہوا ہے بھائی صاحب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ آپ کے پاس یہ علم غیب تھا کہ گیس نے سستے ہونا ہے، آپ نے وہ اس کے باوجود سودا کیا، آپ کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ یہ ساری ترامیم میں سے میں پھر یہ بات کل میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہی، ان میں سے 80% ترامیم وہ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے نیب آرڈیننس میں دی تھی، جو اس سے ہٹ کے ترامیم ہیں ان کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور میں یہ بات پورے یقین اور وثوق سے کرتا ہوں کہ ہماری عدالتوں کے فیصلے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور اعلیٰ عدلیہ کے یعنی کہ ہائی کورٹس کے فیصلے اسی لائن میں ہیں جو یہ ترامیم کی گئی ہیں۔ جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی پچھلی گورنمنٹ کی، اور موجودہ حکومت نے بھی وہ ساری ترامیم کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو ریگولیٹری باڈیز ہیں، یہ جو ٹیکسیشن کے معاملات ہیں، آپ اگر پورے پاکستان کی باغ دوڑ اور اختیار ایک ادارے کو دے دیں گے تو باقی ادارے بند کر دیں، آپ ریگولیٹری باڈیز بند کر دیں، ایف پی آر بند کر دیں، ایس سی سی پی بند کر دیں، بھئی وہ پہلے اپنی تحقیق کریں۔ اگر وہ کہتے ہیں اس میں کرمنالٹی ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ نیب کو بھیجیں یا ایف آئی اے کو بھیجیں، یہ کسی ترمیم میں یہ نہیں لکھا۔ پھر کہا گیا کہ جی یہ تو انہوں نے اپنے مقدمے بند کر دیے۔ بھائی ہم نے تو جو بھگتنا تھا بھگت لیا، جیلیں کاٹ لیں، عدالتوں نے ضمانتوں کے فیصلوں میں لکھ دیا کہ پرائما فیشا بادی النظر میں یہ مقدمہ نہیں بنتا۔ آج کے وزیر اعظم کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان نے کہا کہ سارا کیس ہم نے کھنگال کے دیکھا ہے، نہ اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے، نہ شہباز شریف کے نام پہ کوئی فارن ٹرانزیکشن ہے، یعنی ٹی ٹی جو کہتے ہیں جی 8 ارب کی ٹیٹیاں تھیں، ایک ٹیلی گرافک ٹرانسفر شہباز شریف کے نام نہیں ہے، ایک بینک اکاؤنٹ ان کے نام پہ نہیں تھا۔ وہ جو 8 ارب 60 کروڑ کے اثاثوں کا کیس تھا، بالآخر کہا گیا کہ شہباز شریف کے اثاثوں کی مالیت میں نیب کی نظر میں 21 کروڑ روپے کا فرق ہے، شہباز شریف کے والد کے اثاثے کو 200 کروڑ کے ہوں گے۔ تو وہ کہتے ہیں جی اس 21 کروڑ کا بھی حساب دیا، انہوں نے کہا جی نہیں ہم یہ نہیں مانتے، آپ کے یہ جو زرعی آمدن ہے یہ 23 لاکھ آپ نے ڈکلیئر کی ہے، ہمارے خیال میں یہ 9 لاکھ ہے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ تو آپ نے دیکھنا ہے وہ جھاڑ پیداوار کے کاغذات سے جو باقی شہر کی پیداوار ہے۔ اس پہ بھی ہم نے لوگوں کی یہ شکایات تھی کہ جب اثاثوں کے کیس میں یہ کرتے ہیں تو نیب اپنی مرضی کی قیمت لگاتی ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، عدالتی فیصلوں میں لکھا ہوا ہے کہ 2 صورتیں ہیں اس طرح کے کیسز میں نیب کے پاس، کہ یا تو وہ ڈی سی ریٹ جو سرکار کا نوٹیفائیڈ ہے اس کو رکھے گی یارڈ سٹک کے طور پہ، یا پھر جو رجسٹری کے اندر قیمت درج کی گئی ہے اس کو دیکھے گی۔ یہ قیافہ رائے کی بنیاد پہ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا یہ سفید ہے اور یہ سیاہ ہے۔ تو یہ وہ ترامیم ہے۔ خان صاحب نے آج بڑے دبنگ لہجے میں کہا ہے، یہ ان کا بالکل رائٹ ہے، وہ عدالت میں جانا چاہتے ہیں، انہیں ضرور جانا چاہیے، اللہ کرے گا انشاءاللہ العزیز حق اور انصاف کی فتح ہوگی۔ یہ جو ترامیم ہیں یہ پاکستان کے بھلے میں ہیں، یہ انسانی حقوق کے عین مطابق ہیں، یہ آئین پاکستان کے ہمارے جو اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے ہیں ان کے مطابق ہے، اور انشاءاللہ العزیز حکومت اس عزم کے ساتھ بیٹھی ہے کہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانا ہے، پاکستان میں جو ترقی کا پہیہ جو رکا ہوا ہے اس کو چلانا ہے، اور اس طرح کی کوئی بھی جو سازش ہے وہ آپ اگر اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے کریں گے تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہمارے وزراء نے یہ کہا کہ بالکل اس میں ترمیم نہ کریں، اب ان کے کیسز نکل رہے ہیں، کہیں لاہور انٹرنیشنل ہوٹل کا کیس نکل آتا ہے، کہیں بزدار صاحب راتوں رات 900 کنال اراضی کے مالک بن جاتے ہیں۔ کے پی کے میں کل سینٹ کے فلور پہ بتایا گیا کہ پچھلے 2 ماہ میں عدم اعتماد سے 1.5 ماہ پہلے 60 دن کے اندر اندر کروڑ ہار روپے جو تھے وہ نکلوا لیے گئے، سکیمز نہیں آئیں، ادھر سکیم کا ٹینڈر ہوا ادھر ساری رقم نکلوا لی تاکہ یہ پیسہ بعد میں استعمال کیا جائے، حکومت ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور اب وہ رو رہے ہیں کہ وہاں پہ پیسہ جا چکا ہے، سکیم نام کی چیز کوئی نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگائیں۔ وزیر اعظم کا یہ ویژن تھا، کابینہ کے اراکین کا یہ خیال تھا کہ وہ جو ایک محاورہ ہے کہ جس طرح پڑھے ہیں ویسے ہی پڑھائیں گے، یعنی کہ ڈنڈے کھا کے پڑھے ہیں ڈنڈے مار کے ہی پڑھائیں گے، یہ نہ کریں، اس ملک کو چلنے دیں، ضرور اکاؤنٹیبلٹی کریں لیکن آئین اور قانون کے مطابق ہوگی۔ ان قوانین کے تحت بھی جنہوں نے کرپشن کی ہے اب جن کی باری ہے وہ یہ مقدمات بھگتیں گے، کوئی این آر او نہیں ہے، یہ بالکل ترامیم وہ ہیں جن کا شور پچھلے 8 سال سے 10 سال سے تھا۔ یہ اگر آپ اسمبلی کے سینٹ کے آرکائیوز میں جائیں گے یہ ترامیم آپ کو مختلف ادوار میں تیار شکل میں ملیں گی جن پہ کنسنسس ہوا پارٹیز کا، لیکن سیاسی ول کی وجہ سے نہ ہو سکی، اور آخری اٹیمپٹ عمران خان صاحب کی حکومت نے کی،
انہیں بھی مبارک دینی چاہیے کہ ان کی بنائی ہوئی ترامیم میں سے 75-80% ترامیم جو ہیں وہ پاس کر دی ہیں پارلیمنٹ میں. بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو چیئرمین ہے ان کی تعیناتی کا عمل کہاں تک پہنچا، مزید کتنا عرصہ لگے گا، فرینڈلی گرین اپوزیشن لیڈر کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو بندہ ڈھونڈنے میں؟ اگر یہ فرینڈلی بس صاحب یہ اگر فرینڈلی اپوزیشن ہوتی تو یہ کام 10 منٹ میں ہو جاتا. یہ کچھ ہے ہی اس میں ایسا معاملہ کہ اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پہ نہیں آ رہا ہے تو اس میں ٹائم لگ رہا ہے. لیکن امید ہے کہ جو نام تھے وہ مناسب نام تھے، اگلے 2-4 روز میں اس پہ کوئی پیش رفت ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. یہ اطلاعات بھی ہیں کہ جسٹس مقبول واقف کے حوالے سے کچھ اعتراضات کچھ اداروں کی طرف سے آئے، کیا اس میں حقیقت ہے؟ صدیقی صاحب دیکھیے، میں تو خود ان کا بہت مداح ہوں اور ان کی انٹیگریٹی پہ اور ان کا جو بلا شبہ جو کردار رہا ہے بطور منصف کے اور جو ان کی پاسٹ ہسٹری ہے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آئین کے آرٹیکل 207 میں یہ لکھا ہے کہ اگر آپ سپیریئر جوڈیشری سے ریٹائر ہوتے ہیں تو 2 سال تک آپ سروس آف پاکستان میں کوئی عہدہ قبول نہیں کریں گے، ماسوائے ایسے عہدوں کے جو جوڈیشل یا کوازائی جوڈیشل ان نیچر ہیں. اب چیئرمین نیب کا آفس کوازائی جوڈیشل یا جوڈیشل ہے، یہ ایک تشریح طلب معاملہ ہے. تو ان کے کچھ جو قریبی احباب اور دوست ہیں انہوں نے کہا کہ جج صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شک ہے جو کہ ان کی نظر میں بھی اس کی تشریح ہونا باقی ہے، تو مناسب یہ ہے کہ انہیں اس عہدے کے لیے نامینیٹ نہ کیا جائے. یہ میں بالکل کھل کے جو ہے پرچہ آؤٹ کرنے والی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ آپ پڑھیے گا آئین کی شک جو ہے 207، ہو بھی سکتا ہے کہ اس کی تشریح ہو اور ڈیبیٹیبل ہے. نہیں سر، نہیں جج نہیں، جو چیئرمین نیب ہے اس نے فال کرنا ہے. جج تو وہ ریٹائر ہو گیا نا. سپیریئر جوڈیشری کے ریٹائرڈ ججز کے لیے کہا گیا کہ وہ 2 سال تک پوسٹ ریٹائرمنٹ سروس آف پاکستان کا کوئی عہدہ نہیں لیں گے. چیئرمین نیب سروس آف پاکستان میں میرے خیال میں فال کرتے ہیں. میری رائے یہ تھی کہ یہ کوازائی جوڈیشل فنکشنز ڈسچارج کرتے ہیں، جیسے پلی بارگینز کا فیصلہ کرنا، جیسے نیب ریفرنس کو ڈراپ کرنے کا فیصلہ کرنا، جیسے کوشن لگا کے پراپرٹیز کو ان کو ریلیز کرنا. تو یہ وہ فنکشنز ہیں جن میں وہ فیصلے لکھتے ہیں. لیکن وہ کیونکہ ایڈمنسٹریٹو ان نیچر ہیں، وہ ایک بڑا لمبی ڈیبیٹ تھی. یہ وجہ بنی اور کوئی دوسری وجہ نہیں، کوئی سازش نہیں ہے اس میں. مجھے سر یہ بتائیں کہ آپ نے یہ نیب کا اختیار محدود کیا ہے گرفتاری کا، پھر ٹھوس وجہ ہوگی تبھی ہوگا. دوسری جانب ہر قانون میں ایگزامپل دی جاتی ہے ریمانڈ میں پولیس کی، ایف آئی اے کی، نیب کی، ان کو محدود اختیارات نے گرفتاری کیوں جب چاہے بندہ اٹھا لیتے، بلکہ پرچے کو بھی پہلے اٹھا لیتے. دیکھیں مس یوز آف لاء کا تو کوئی علاج نہیں ہے، لیکن یہ وہ فیصلے ہیں جو میں نے آپ نے بہت لمبا عرصہ کور کیا تھا. وہ جو سغرا بی بی کیس تھا سیکنڈ ایف آئی آر والا، 7 رکنی بینچ نے، اس خاتون نے آخر پہ کہا کہ میں دوسری ایف آئی آر اس لیے کروانا چاہتی ہوں کہ میں نے استغاثہ تو کر دیا ہوا ہے، ملزم بھی طلب ہو گئے ہیں، لیکن استغاثے میں وہ گرفتاری نہیں ہو سکتی. تو سپریم کورٹ نے اس کو واضح کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ اندراج شکایت ہونا یا ایف آئی آر کا اندراج ہونا یا چالان کا آ جانے کا مطلب ہے کہ گرفتاری ہر صورت میں ہوگی. گرفتاری بہت ریئر کیسز میں کرنی چاہیے جہاں پہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو یہ شک ہو کہ یہ بندہ بھاگ جائے گا، یہ بندہ ایویڈنس کو ٹیمپر کرے گا، یہ بندہ تعاون نہیں کر رہا، یا اس کو offense دوبارہ ریپیٹ کرے گا. تو اس کو سٹرکچر کیا ہے چیئرمین کی قانون کے ذریعے. یہ انفیٹڈ پاورز نہیں ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا کس طرح مس یوز ہوئی ہیں، لوگوں کو نیب ریفرنس سے پہلے اٹھا لیا گیا اور بعد میں ان کی کمپلینٹ تیار کی گئی. کرتے ہیں، بالکل رکنا چاہیے یہ سلسلہ. اچھا، چیئرمین نیب کی جو برطرفی ہے یہ اس حوالے سے بڑی کنٹروورسی رہی، وہ کلیئر کیا اس میں. تو اس میں ہم کیا اب اس میں کہیوں صدیقی صاحب، جی سر، اس میں جو ورڈ یوز کیے گئے ہیں آن دا گراؤنڈز اینڈ دا مینر ان وچ جج آف سپریم کورٹ از ٹو بی ریموو. تو ہم نے تو اس کو اور زیادہ تحفظ فراہم کیا ہے چیئرمین نیب کو کہ اس کی ریموول پہلے اس پہ ابہام تھا اور اس ابہام کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ بھی انہیں ریموو کر سکتی تھی، صدر مملکت ریموو کر سکتے تھے. ہم نے تو جو میں نے پہلے کہا ٹرائل ججز کے لیے جو ہے وہ چینج کیا. ہم نے کہا نہیں صرف حاضر سروس ججز آئیں گے اور وہ بھی چیف جسٹس، صدر مملکت ریموو کر سکتے تھے. ہم نے تو جو میں نے پہلے کہا ٹرائل ججز کے لیے جو ہے وہ چینج کیا. ہم نے کہا نہیں صرف حاضر سروس ججز آئیں گے اور وہ بھی چیف جسٹس نامینیٹ کرے گا، فیڈرل گورنمنٹ صرف نوٹیفائی کرے گی. اسے میں نے تو اپنے دوستوں سے کہا ہے سینیٹ میں بھی کہ آپ اسے کلاس ٹو کلاس پڑھیں.
تقریر مت کریں، پہلے اس کا موازنہ کر لیں، اس میں پھر جو آپ کو غلط لگے ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں، لیکن وہ آپ بذریعہ میڈیا کے گفتگو کرتے ہیں تو بسم اللہ اس کا جواب دیا۔ پی ٹی آئی کا یہ بھی ایک الزام ہے کہ اس میں جو آپ نے آنیسٹی کا اور آنیسٹی اور اس کا ڈالا ہے، اس کی وجہ سے صرف ایک کیس میں فائدہ پہنچے گا، اور وہ فائدہ پہنچے گا نواز شریف صاحب کو۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کیا ان ترامیم کا اطلاق ماضی سے ہوگا یا مستقبل سے ہوگا؟ دیکھیے، فوجداری لیجسلیشن جب بھی ایکٹ میں ہوتی ہے اور وہ بینیفیشل جب بھی ہوتی ہے تو وہ تمام ملزمان جن کے پینڈنگ کیسز ہوتے ہیں ان کو ملتی ہے۔ آپ صرف ایک میاں نواز شریف کو جیل میں ڈالنے کے لیے اگر 1000 دیگر لوگ جو کہ انٹائٹلڈ ہیں اس بینیفٹ کے، ان کو ڈس ایڈوانٹیج پہ ڈالیں گے تو یہ آرٹیکل 25 کی بھی خلاف ورزی ہے اور یہ ویسے بھی ظلم ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں تو ان کے اپنے جج نے لکھ دیا ہوا ہے، ٹرائل کورٹ نے، کہ ان کے خلاف کرپٹ پریکٹسز کی ایویڈنس نہیں آئی۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بریگیڈیئر امتیاز کے کیس میں، ایڈمرل منصور الحق کے اور بہت سارے اور کیسز میں آنریبل سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ اثاثوں کے کیس میں یا مس یوز آف اتھارٹی کے کیس میں جب تک ایویڈنس آف کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز نہیں ہوگی، ڈس آنیسٹی نہیں ہوگی، آپ سزا نہیں کریں گے۔ اچھا، لاسٹ کوشچن ہے سر، میں خاموش ہو جاؤں گا۔ جنرل پرویز مشرف کی سزاؤں کے خلاف اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ پاکستان بار کونسل کی بھی آپ کا ایک اس حوالے سے بھی کردار ہے، اور ادھر کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کمپلیننٹ تھی، تو کیا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے جنرل پرویز مشرف کے ٹرائل کے حوالے سے ارلی ہیئرنگ کی کوئی درخواست دے رہی ہے؟ دیکھیے، یہ فیصلہ آپ نے آج یہ بات چھیڑی ہے، یہ فیصلہ جو ہے بجا طور پہ کابینہ میں یہ رکھا جا سکتا ہے اور اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ میں تو ویسے اس بات کا بھی قائل ہوں اور اس بات کے حق میں ہوں کہ کیسز کو، اور خاص طور پہ ایپلیٹ سٹیج پہ کیسز کو، غیر ضروری طوالت نہیں دینی چاہیے۔ ہر انسان کا یہ حق ہے کہ اسے انصاف ملے اور جلد ملے۔ اگر انہوں نے اپیل کر رکھی ہے تو ان کو بالکل فیصلہ ملنا چاہیے۔ اگر ان کا کیس ٹھیک ہے انہیں بریت ملنی چاہیے، اگر استغاثہ کا کیس ٹھیک ہے تو پھر سزا پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ تو بالکل اس سے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے کہ آج کل جو خبریں آ رہی ہیں ان کی صحت کے بارے میں اور جس طرح کے اور باتیں پچھلے دنوں میں سنی گئیں، یہ عین انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوگا کہ ان کا کیس فکس کر کے اسے میرٹ پہ ڈیسائیڈ کیا جائے۔ سر، ڈی جی آئی ایس پی آپ نے کہا تھا کہ ادارہ یہ چاہتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں، تو واپس آئیں گے ایئر ایمبولینس میں آئیں گے جس انداز میں آئیں، تو کیا قانون کے تحت ان کو گرفتار کیا جائے گا، اسپتال کو قابل ڈکلیئر کیا جائے گا اگر وہ آتے ہیں، یا پھر ادارے کی خواہش کے مطابق انہیں پروٹوکول میں رکھا جائے گا؟ نہیں، میرے خیال میں یہ بڑی دور کی بات ہے۔ قانون اپنا رستہ لیتا ہے اور قانون تو یہی کہتا ہے کہ کورٹ آرڈرز، ہاں کورٹ آرڈرز ملے ہیں لوگوں کو ملک میں آنے کے لیے، سزائیں بھی معطل کی گئی ہیں کہ آپ آئیں، آپ آ کے جوائن کریں پروسیڈنگز، اور میرے خیال میں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو اس حوالے سے کہ وہ اگر آ کے قانون کا سامنا کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ضرور رستہ دینا چاہیے عدالتی طریقہ کار سے، قانون کے مطابق۔ تو آج کے قانون کے مطابق نواز شریف صاحب اگر ہم واپس آتے ہیں تو ان کی پہلے گرفتاری ہوگی؟ اگر ان کو ٹرانزٹری پروٹیکٹیو بیل نہیں ملتی، جو کہ مشرف صاحب کے کیس میں بھی ہے، تو وہ سرنڈر کریں گے آ کے، اور اگر انہیں آرڈر ملتا ہے تو اس صورت میں وہ بالکل آ کے پروسیڈنگز جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ پہلے بھی بہت دفعہ ہوا، بہت سارے لوگوں کو، آصف ہاشمی صاحب کے کیس میں پری ٹرائل ہوا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کیس میں وہ ابھی نہیں تھیں آئیں ملک میں، تو ان کی جو 31 کی وہ جو ابسکانڈنس کی 3 سال کی کنوکشن تھی، ان میں انہیں پروٹیکٹیو آرڈر ملا تھا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو مفروض ہے اس کے تو رائٹ ہی اپروو نہیں ہوگا unless and until you surrender before the law۔ تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی میں آ کے سرنڈر کر رہا ہوں کورٹ میں، مجھے آنے کا موقع دیں، ورنہ تو وہ ان کو لینڈنگ کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جب ECL میں نام ہوں گے اور وہ بلیک لسٹڈ ہوگا تو بورڈ کوئی نہیں ہونے دے گا۔ میں نے اس لیے کہا کہ قانون ہمیشہ رستہ دیتا ہے اور قانون کو رستہ دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص جو قانون کی دسترس سے باہر بیٹھا ہوا ہے، لاجیکل سی بات ہے، اگر وہ شخص قانون کو، اپنے آپ کو قانون کی سپرد کرنا چاہتا ہے، رحم و کرم پہ چھوڑنا چاہتا ہے عدالت کو، تو میرے خیال میں عدالت کو رستہ دینا چاہیے۔ قانون کی یہ منشا ہے، یہی صحیح تشریح ہے قانون کی۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔